بچوں سے ملنے کا، ان کے والدین سے ملنے کا. تو جب میں کل گھر جا رہی تھی مجھے یاد آیا کہ جو شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے 2011 کی بات ہے، جب لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی انہوں نے، تو کچھ کالجز میں انہوں نے، یونیورسٹیز میں مجھے بھیجا لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کے لیے، کچھ میں وہ خود گئے. تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کو گارڈ آف آنر ملتا تھا، پنجاب پولیس دیتی تھی، پنجاب پولیس کا دستہ دیتا تھا. تو مجھے یاد آیا، میں نے رانا سکندر کو کال کی، میں نے کہا کہ یہ جو بچے آج ٹاپرز آ رہے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اگر ان کو گارڈ آف آنر نہیں دینا تو پھر کس کو دینا. میں آپ سب بچوں کو جو ٹاپرز ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، جنہوں نے اتنی نامساعد حالات کے باوجود اتنے بڑی پوزیشنز لیں، اتنی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، میں آپ سب بچوں کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ کے والدین جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں، آپ کے اساتذہ جو ہیں، میں ان سب کو، آپ کے اسکولز کو، اور جس نے آپ کی اس سکسیس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں سب کو بہت دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جس طرح ایک ماں خوش ہوتی ہے اپنے بچے کی کامیابی پہ، اسی طرح میں آج آپ کی کامیابی پہ بہت خوش ہوں. اور آپ یقین کرو بچوں، میں آپ سے بات کری، میری طرف دیکھو، میں جیل میں بھی گئی ہوں، میں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں 6-7 سال، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. اب جب میں آپ کی یہ جو ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جس میں میں آپ کو آگے بڑھتا دیکھتی ہوں، ابھی جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے جیسے انسان کو رلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو کتنی بڑی ماشاءاللہ اچیومنٹ ہے. اور اسپیشلی میں آپ کے والدین کو، آپ کی ماؤں کو، جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اور پھر یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ محنت نظر آتی ہے جو وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ رات کو چپ کے کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کی کامیابی کی دعائیں مانگتی ہیں، سجدوں میں جا کے مانگتی ہیں. میں خود ایک ماں ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے. اور آپ کے جو والدین ہیں، ان میں سے آپ کے جو والد ہیں، میں نے بہت سارے اسکولز میں جا کے دیکھا ہے، سرکاری اسکولز میں جاتی ہوں تو کسی بچوں سے جا کے جب میں بات کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے والد مزدوری کرتے ہیں، کسی کے والد کوئی نوکری کرتے ہیں، کسی کے والد بیمار ہیں. تو ان حالات میں یہاں تک پہنچ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوں اور اگر آپ کے پاس وہ سارے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، وہ فیکٹرز ہوں جو باقی بچوں کے پاس ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آپ پاکستان کے، آپ تو دنیا میں ریکارڈز بناؤ جاتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے بچوں کہ پنجاب کے 9 جو بورڈز ہیں اس میں سے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ 138 ہیں، اور ان 138 میں 70 بیٹیاں ہیں اور 68 بیٹے ہیں. میرے لیے دونوں برابر ہیں، بیٹا اور بیٹی میرے لیے برابر ہے، مگر کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، تھوڑا سا ریگریسو ہے، جس میں بیٹیوں کو شاید لڑکوں سے بھی، بیٹوں سے بھی کم مواقع ملتے ہیں، تو ان حالات میں بھی بچیوں کا اتنی زبردست پرفارمنس دکھانا، میں آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو، ویری پراؤڈ آف یو. اور یہ بات میری دھیان سے سن لو، بھلے آپ کو وہ تمام سہولیات حاصل نہ ہوں جو آپ کو حاصل ہونی چاہیے، حکومت کی جانب سے بھی ہونی چاہیے، اور لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے. آپ ان حالات کے اگر باوجود یہاں تک پہنچے ہو، یہ پوزیشنز آپ نے لی ہیں، ٹاپ کیا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے بعد بھی زندگی میں ایک بڑے مقام تک پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دو، محنت کرو اپنی،
اور آپ دیکھو کہ انشاءاللہ اگر یہاں تک پہنچے تو اس سے آگے بھی ضرور جاؤ گے. اور کوئی بعید نہیں کہ جیسے انہوں نے کہا لیڈرز آف ٹمورو, کل میری جگہ پہ آپ میں سے کوئی بچہ کھڑا ہو, کوئی بچی کھڑی ہو. میں رانا سکندر کو, کہاں ہے رانا, یہ بیٹھا ہے, یہ میرا چھوٹے بھائی کی طرح ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایڈمیٹڈلی پاکستان میں جو تعلیم کے منسٹرز لگائے جاتے ہیں ان کا تعلیم سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا. تو یہ رانا تعلیم یافتہ ہے, بہت محنتی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے, ہماری ایک ایم پی اے ہیں نوشین عدنان, انہوں نے وہ ان کی ٹیم میں شامل ہیں. یہ سر مزمل بیٹھے ہیں, یہ شامل ہیں, اور ان کی پوری ٹیم جو ہے, میں ادھر یہاں نام نہیں لکھے ہوئے میرے پاس, لیکن رانا ویل ڈن. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال یہ ٹاپرز کی اور پوزیشن ہولڈرز کی تعداد رانا اس سے بہت زیادہ ہوگی. اور میری ان سے چلتی رہتی ہے کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن, تعلیم اور صحت میرے دل کے سب سے قریب ہیں. میری پرائیورٹی لسٹ میں یہ نمبر 1 پہ ہیں. تشریف رکھیں پلیز. میرے پاس تقریباً 49,000 سم تھنگ اسکولز ہیں پنجاب کے اندر, اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت کوئی امپروومنٹ ہے تو ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں اوور نائٹ امپروومنٹ آئے گی, لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور آپ کے تھرو جو پنجاب کے تمام طالبات جو ہیں وہ سرکاری سکولز میں پڑھ رہے ہیں, پبلک سیکٹر سکولز میں پڑھ رہے ہیں, میں سب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہر آنے والا دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم میں اور آپ کی تربیت میں امپروومنٹ لے کے آئے گا. بہت سارے ریفارمز ہیں جو ہم کر رہے ہیں, کچھ شارٹ ٹرم ہیں, کچھ میڈیم ٹرم ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال میں پنجاب کی ایجوکیشن کی پوری جو شکل ہے وہ بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہاں پر شہباز شریف صاحب کو بھی اکنالج بھی کرنا چاہوں گی اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی. یہ بچہ جو ٹاپر بیٹھا ہے میاں والی دانش اسکول کا ہے, اور دانش اسکول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے. اور شہباز شریف صاحب اس لیے نہیں کہ میرے چچا ہیں, وزیر اعظم ہیں, لیکن جینوئنلی میں جب آفس میں بیٹھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے اوپر احساس ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلوں بلکہ ان سے بہتر پرفارم کروں, اور ان کی جو انہوں نے جو پاتھ میرے ایک وہ گورننس میں کاف کیا ہے, میں اس پہ چلتے چلتے ان کا بھی سر فخر سے بلند ہو, تو میرے پہ یہ احساس ذمہ داری بہت زیادہ ہے. میں بہت سارے سکولز میں گئی. یہ ابھی جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا, میں مری میں ایک بچیوں کے سکول میں گئی, اور ایک چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ ایک بچی فرنٹ رو میں بیٹھی تھی, آئی تھنک کلاس 7th 8th کی 6th 7th 8th کی بچی تھی وہ. تو اس کا سویٹر پہنا ہوا تھا اس نے, تو وہ یہ اس کا ہاتھ کورڈ تھا. تو میں اس کے پاس رک گئی. مجھے پرنسپل نے بتایا کہ اس بچی کا اتنا ہاتھ نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے پھر اونچا کر کے دکھایا, تو اس کا یہ جو ایلبو ہے اس سے نیچے اس کا ہاتھ نہیں تھا. تو اس کو کوئی آئی تھنک بجلی کا کرنٹ لگا تھا, تو اس وجہ سے اس کا یہ ضائع ہو گیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو آرٹیفیشل لمب لگتی ہے وہ لگی تھی اس کو, اور اس کے بعد وہ بچی بڑی ہو گئی, وہ چھوٹا ہو گیا, تو اس کے پاس اس کے گھر میں اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو نیا لگوا سکیں. اب ماشاءاللہ اس کا لگ گیا ہے. میں نے اسی دن اس کے گھر میں ڈاکٹرز کو بھیجا,
تو اب وہ بچی ماشاءاللہ، اور مجھے پرنسپل نے بتایا کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے لیکن بہت لائق بچی ہے اور ٹاپرز میں سے ایک ہے. اسی طرح میں ایک اور اسکول میں گئی تو مجھے ٹیچرز بتا رہی تھیں، چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے گھروں سے بہت ایسے کبھی غربت سے بھی آتے ہیں کہ ناشتہ کر کے نہیں آتے، اور 10-11 بجے کئی بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اسکول کے اندر. اس دن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے لیے ایک اسکول میل پروگرام شروع کروں گی، جس میں بہت ایک مہنگا پروگرام ہے. میرا بس چلے تو میں تمام بچوں کو ایک لنچ پورا اسکول کے اندر جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں. اللہ تعالیٰ کرے وہ دن بھی آ جائے گا. لیکن سپٹمبر سے، رانا کس تاریخ سے انشاءاللہ 5 سپٹمبر سے ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم اسکول میل پروگرام، جس میں ہم نرسری سے کلاس 5 تک کے بچوں کو کم از کم دودھ جو ہے فری ان کو اسکول میں ملے گا، تاکہ ان کو کچھ نیوٹریشن جو ہے وہ ملے. اور اس کا جو آغاز ہے وہ ساؤتھ آف پنجاب سے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر غربت زیادہ ہے. تو لیا، بھکر اینڈ راجن پور، مظفر گڑھ اینڈ ڈی جی خان، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس کو پورے پنجاب تک ہم پھیلائیں گے، اور اس میں جو بھی میں ایڈ کر سکی میں ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ میں یہ بچوں کو آج بتانا چاہتی ہوں کہ 25 ارب روپے سے میں نے آپ کے لیے اسکالرشپ اسکیم شروع کر رہی ہوں، جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ جو بچے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جاتے ہیں، ایک تو فی بھی کم ہے، ان کو بھی اگر وہ ہم نے ایک میرٹ رکھ دیا ہے وہاں پر ان کو اسکالرشپ ملے گا. لیکن اگر کوئی بچہ کوالیفائی کرتا ہے، میرٹ پہ ہے، اور لمز میں پڑھنا چاہتا ہے، نسٹ میں پڑھنا چاہتا ہے، آغا خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، آئی بی اے کراچی میں پڑھنا چاہتا ہے، کامسیٹس میں پڑھنا چاہتا ہے، فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ کی فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کا جو ایکسپینس ہے اسکیم کا، اس میں جتنے طلباء اور طالبات کو میں ان کی فی ہم سپانسر کر سکیں، ان کو ہم یہ اسکالرشپس دے سکیں، جتنی تعداد کو میں بڑھا سکوں میں بڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سال سے ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں ایف ایس سی کے بعد. لیکن یہاں پہ رانا سکندر صاحب بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ہے، میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے یہ ایف ایس سی آن ورڈس ہیں. لیکن میں اے جی ڈی کو یہ ہدایت کر کے جا رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹاپرز یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی اس کی سی ایم اسکالرشپ اسکیم میں انکلوڈ کریں. جس یونیورسٹی میں یہ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں. جہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آپ کی فیس انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے. بچوں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ایک لیگسی ہے، بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز، ڈنڈے، پتھر، یہ نہیں دینے. کیا دینا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یس، لیپ ٹاپس. میں وہ لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ. اور جلد انشاءاللہ میں آپ کے کالجز میں، آپ کے یونیورسٹیز میں، آپ کے انسٹیٹیوشنز میں خود لیپ ٹاپس لے کے آؤں گی اور آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ کے لیے ہم نے جو الیکٹرک بائکس ہیں وہ اسکیم آپ کے لیے شروع کی ہے. وہ بائکس ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جن بچوں کے پاس سواری نہیں ہے، جن کو اسکول، کالج، یونیورسٹی آنے جانے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کبھی
کسی کی منت کرنی پڑتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ جانا پڑتا ہے, تو ان کے پاس ایک اپنی باعزت سواری ہو اور خوبصورت سواری ہو جس پہ بیٹھ کے لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں وہ جائیں اپنے اسکول اور ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, وہ بچوں نے بڑے کیئرفلی وہ بائکس کے ماڈل سلیکٹ کیے. ظاہر ہے بچے ہیں, دل کرتا ہے کہ اچھی چیز ہو, تو وہ اب ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور تقریباً 30,000 بائکس جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں, اور اس کو بھی میں بڑھاؤں گی تاکہ ہر بچے کے پاس اپنی سواری ہو. اور ابھی لانا کتنی بسز ہیں؟ 40 جو ابھی ہم دینے جا رہے ہیں. 61 بسز جو ہیں وہ ہم ان تحصیلوں میں دینے لگے ہیں جہاں پر اسکول بسز نہیں ہیں. اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر اسکول میں, ہر کالج میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہو اور وہ حکومت پنجاب پرووائڈ کرے. انشاءاللہ تعالی وی ول بی دیئر ون ڈے. اور اس کے علاوہ نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کا پہلا آئی ٹی سٹی ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ سب کے لیے میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے جا رہی ہوں, اے آئی یونیورسٹی. کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جب اپنے اسکول سے فارغ ہو جاؤ اور جو آپ کے دل میں ہے کہ آپ نے یہ بننا ہے, کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے, تو اس کے لیے جو تعلیم ہے وہ آپ کو اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ملے, تاکہ جب آپ تعلیم حاصل کر کے نکلو, اسپیشلی جو اے آئی ہے اور جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ آل فیلڈز ہیں, ان کی دنیا میں اب بہت مانگ ہے, تو آپ کو در بدر بھٹکنا نہ پڑے, آپ کو نوکری بھی ملے, آپ کو اچھی جاب ملے, آپ کو اچھا روزگار ملے, تاکہ والدین نے جو ایک ایک کر کے محنت جو آپ کے ساتھ کی ہے, آپ کی فیسیں ادا کرنے میں ان کو مشکلات پیش آئی ہوں گی, آپ کا وہ پک اینڈ ڈراپ کے اندر وہ انہوں نے ایک اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کیا ہوگا, تو اب آپ کا پے بیک ٹائم ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا جب اپنے ماں باپ کو پے بیک ٹائم آئے تو اس میں آپ کی مدد کروں انشاءاللہ تعالی. ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے. میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں, اگر 2 چیزیں, ماں باپ کی عزت, ان کی تکریم کرنا, ان کی عزت کرنا اور محنت کرنا, یہ 2 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. ماں باپ کی, ان کی زندگی میں ان کی عزت کرنا, ان کی قدر کرنا, ان کا احترام کرنا, یہ مرنے کے بعد سب کو ماں باپ یاد آتے ہیں, اور مرنے کے بعد جو ریگریٹس, جو افسوس رہ جاتے ہیں, ان کی کوئی, اس کو آپ کبھی بھی اس کی کوئی نہیں ہے, اس کے بعد صرف ریگریٹس رہ جاتے ہیں. لیکن ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنا, انہوں نے جو آپ کے لیے, کچھ آپ کو نظر آتا ہے, بہت کچھ آپ کو نظر نہیں آتا. والدین نہیں بتاتے بچوں کو کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں, آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کرنا, کبھی بھی مڑ کے جواب نہیں دینا. وہ غصہ کریں, وہ کچھ کہہ جائیں, چپ کر کے سر جھکا کے سننا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اپنے پر بچھا دو. ہمارے پر تو نہیں ہے, پر بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ پر بچھانے کا یہی مطلب ہے کہ جھک جاؤ ان کے آگے. تو یہ میں آپ کو آنیسٹلی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں جہاں پہ کھڑی ہوں اس میں میرے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے, اس کے بعد میرے ماں باپ کی دعا ہے. اور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں نے ان کو دیکھا بچپن سے, وہ کہتی تھیں کہ میرے سے زیادہ عزت اگر ایک شخص کی تمہیں کرنی ہے تو وہ آپ کے استاد ہیں. اپنے اساتذہ کی عزت کرو. آپ کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں آپ کے اساتذہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. اور میں پنجاب بھر کے اساتذہ, چاہے وہ پرائیویٹ سکولز کے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سکولز کے ہوں, آپ کے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ صرف ایک جاب, ایک نوکری نہیں کرتے, آپ ایک درسگاہ میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ بچوں کی پرسنالٹیز بنا رہے ہوتے ہیں, اس ملک کا مستقبل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے.
آپ اس کو جاب سمجھ کے نہیں, آپ اس کو ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں, اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ ایک نیشن کی تعمیر کر رہے ہیں. اور ایک اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو, جو فیصلہ کرو اپنے ملک کو, اپنے جھنڈے کو سامنے رکھ کے کرو, اور ایک قوم بن کے سوچیں. جب آپ کو فیصلہ کرنے میں آپ کے سامنے دو راستے ہوں تو ہمیشہ وہ راستہ اپنانا جو اس ملک کے لیے اچھا ہو. جب سب بچے ایسے سوچیں گے تو اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے, اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے. مجھے خوشی ہے کہ کم از کم یہ 2 مہینے جو ہیں وہ لوگوں کے سکون سے گزریں گے, یا جتنا تھوڑی بہت ان کو ریلیف اس سے ملے گی وہ ہم پرووائڈ کر سکیں گے. اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے. یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے, یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا. تو جب ملک کی بات آ رہی تھی تو میں کل دیکھ رہی تھی, کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے, تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا, پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا, جہازوں پہ, ہیلی کاپٹرز پہ, گاڑیوں کے کانوائز پہ, تنخواہوں میں, گھروں پہ, یہ بے وقوفی نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے. اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے, عوام کو مل جاتا ہے, پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے, تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات, اس سے زیادہ خوشی کی بات, اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے. کبھی انسان کو اپنے جس کرسی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے, اگر میں وزیر اعلیٰ بن کے سوچوں تو مجھے تو سب بہت اچھا لگے گا, کیونکہ میرے آگے جو دنیا ہے وہ بہت اچھی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب میں عوام کے درمیان جا کے عوام کو دیکھتی ہوں, میں کیوں جاتی ہوں اسپتالوں میں, کیوں جاتی ہوں اسکولز میں کیوں جاتی ہوں دوروں پہ, میں صرف اس لیے جاتی ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کے کبھی بھی آپ کو ان حالات کا پتہ نہیں چلتا, ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا جو آپ کو عوام کے درمیان جا کے ان کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے. دفتر میں تو آپ رپورٹ لے رہے ہوتے ہو, اور رپورٹ میں ظاہر ہے اپنے اینگلز ہوتے ہیں, وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ اچھا ہو گیا یہ. لیکن جب میں سڑک پہ جاتی ہوں, عوام میں جاتی ہوں, فیلڈ میں جاتی ہوں, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ دفتر میں جو مجھے پکچر نظر آتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا کام خود بولتا ہے, آپ کو میڈیا پہ آ کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں, کام خود بولتا ہے. تو مجھے افسوس ہے اس بات کا. میں چاہتی ہوں پورے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف ملے, کیونکہ میں پنجابی بعد میں ہوں, پاکستانی پہلے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف پنجاب میں ریلیف ملا ہے, تو پنجاب میں یس, پنجاب میں ریلیف ملا ہے, لیکن پنجاب میں ریلیف کسی نے تحفے میں مجھے نہیں دیا,